اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل میں ایک اور حملہ ہوا۔ الحمدللہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے اور 4 شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ہائی وے پر مسلح پیدل شخص نے پیٹرولنگ پر معمور پولیس گاڑی پر گولیاں چلا دی، گولیاں برسا دی۔ غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ ایکچوئل میں اسرائیل پر اب ایران بھی حملہ کر رہا ہے، حزب اللہ بھی حملہ کر رہا ہے، اور دعا کیجئے کہ اگر 5-6 ملک اگر ایمانداری کے ساتھ میدان میں اتر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس ناپاک طاقت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی حملے سے اسرائیل کو 200 ارب شیکل کا معاشی نقصان ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے عالم اسلام کے اہل ایمان کو معاشی طور پر اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل کے، برطانیہ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں پوری طریقے سے ان کا مکمل بائیکاٹ ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اہل ایمان نے کرنا چاہیے۔ ہم فلسطینیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہو۔ ناظرین دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت ترکیہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ترکیہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ترک شہری ملعون مصطفیٰ شابو کو اس کے پیروکاروں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹے نبی قیامت تک آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ان کا کام ہمیشہ بچتا رہتا ہے اور ان کو سائیڈ میں لگایا جاتا رہتا ہے۔ ابھی ترکیہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ترکیہ میں ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اس ملعون کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے یہاں جو شکیل بن حنیف نامی ایک کتا ہے وہ بھی گرفتار کر لیا جائے، اور ایسے ہی پاکستان سے ایک 2-3 اور فتنے ہیں، گوہر شاہی اور بہت سارے فتنے ہیں، ان کو بھی اگر گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخ میں ڈال دیا جائے تو امت میں انتشار نہیں ہوگا اور امن و امان کا ماحول بنا رہے گا۔ اس مصطفیٰ ملعون شابوک نے 2023 میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین کے لیے رہائش کے انتظامات شروع کیے تھے، جس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مذہبی گروپ قائم کر لیا۔ بعد میں اپنے عقائد و نظریات پیش کرتے ہوئے اس نے مذہبی نشانیاں موصول ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے نبی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ خیر حکومت نے اس ملعون کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسرائیل نے ایران کو پھر دھمکی دی ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ ایران اگر پوری طریقے سے میدان میں اتر گیا تو انشاءاللہ اس ناپاک اسرائیل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران خبردار رہے، یعنی ایران کو وارننگ دی جا رہی ہے، مہلک
اور درست ترین جوابی حملہ زیادہ دور نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ ایران پر بے کم و کاست جوابی حملہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا یہ بھی کہہ رہی کہ اگر اسرائیل نے یہ بدماشی کی اور ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو چھیڑخانی کی اور ایران نے اگر ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو یہ ناپاک اسرائیل کا صفایا تو ہو جائے گا، لیکن دنیا کے کئی ملک مشرق وسطی کے وہاں کا امن چین ختم ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، سب سے بڑا آتنکی اسرائیل ہے، اور اسرائیل ہی پوری دنیا کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، امن و امان کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے امن پسند ملکوں کو چاہیے کہ آتنکوادی اسرائیل کو روکنے کے لیے پوری طریقے سے تیاری کریں۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی وہاں پر حکومت ہے، اور طالبان حتی الامکان اسلامی اصول و ضوابط کو وہاں پر لاگو کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور میرا خیال دنیا میں ایک ایسا یہ واحد ملک ہے جہاں پر امریکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی، ہار ہوئی۔ 20 سال کے بعد امریکہ کو دم دبا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب طالبان کے ہاتھ میں افغانستان ہے، اور وہاں پر وہ اسلامی احکامات کو لاگو کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے میڈیا پر جاندار چیزوں کی تصاویر شائع کرنے پر پابندی لگا دی۔ جانداروں کی تصاویر غیر شرعی کام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی تذلیل نہ کریں۔ طالبان نے میڈیا کو بھی آدیش جاری کر دیے ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے میڈیا کے لیے اخلاقی دائرہ کار متعین اور اصول و ضوابط مرتب کرنے سے متعلق قانون متعارف کروا دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کی اخلاقیات کی وزارت نے ایک قانون کے نفاذ کا عہد کیا ہے، جس میں نیوز میڈیا پر تمام جانداروں کی تصاویر شائع کرنے پر پابندی ہوگی۔ صحافیوں کو بتایا گیا کہ میڈیا سے متعلق نئے قوانین کو بتدریج نافذ کیا جائے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اسلام کی تذلیل نہ کریں۔ بھئی کچھ ملکوں میں تو ننگی تصاویریں شائع کی جاتی ہے، اور ایسی تصاویر جو گھروں میں پیپر آنے کے لائق بھی نہیں ہے، کہ بچوں کی اس پر نظر پڑتی ہے، گھر کی عورتوں کی اس پر نظر پڑتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو کچھ ملکوں میں تو ننگی تصاویر شائع کی جاتی ہے، لیکن اب کسی بھی جاندار کی چیز کو طالبان نے کہہ دیا ہے کہ اخبار میں بھی آپ شائع نہیں کر سکتے، نہیں چھاپ سکتے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ہے۔ کملا ہیرس اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، لیکن ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی حمایت مسلم گروپ ٹرمپ اور کملا کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم گروپ عرب امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر دونوں صدارتی امیدواروں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس میں سے کسی ایک کو بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ دونوں بھی، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیل کا سپورٹر ہے، کملا ہیرس بھی اسرائیل کی سپورٹر ہے۔ تو مسلم گروپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہ ٹرمپ کو ووٹ دیں نہ کملا ہیرس کو ووٹ دیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عرب نژاد مسلمانوں کے معروف گروپ نے اپنے قیام 1998 کے بعد سے پہلی بار ملک کی صدارتی الیکشن میں کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں آنے والے مہینے میں 5 نومبر کو الیکشن ہوں گے صدارتی، جس کے لیے حکمراں جماعت ڈیموکریٹک کی امیدوار نائب صدر کملا ہیرس ہے، جبکہ اپوزیشن جماعت کے مسلسل تیسری بار امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ابتدائی سروے میں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن مسلم گروپ نے اسرائیل جیسے آتنکوادی کی حمایت کرنے پر مسلم گروپ نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں اسرائیل کے سپورٹر ہیں، ان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دیے جائیں۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट